دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت یعنی اپوزیشن کے تو یہ مفاد میں ہے، اور نواز شریف صاحب کے اور مسلم لیگ نون کے، کہ وہ میاں صاحب کو اور شریف خاندان کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کریں، ڈیل کی باتیں کریں، کیونکہ اس سے ایک تو ان کا کارکن کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، ان کے ووٹر کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، دوسرا جماعت کے اندر جو ہے اتحاد پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم کہیں نہیں جا رہے، ہمیں بھی موقع مل رہا ہے، نیئر فیوچر میں ہمیں موقع مل سکتا ہے۔ لیکن جب حکومت کی طرف سے اس کی ایسی باتیں شروع ہو جائیں تو یہ بیسیکلی خود اپوزیشن کو اور مسلم لیگ نون کو تقویت پہنچانے کے میں تو سمجھتا ہوں مترادف ہے، کہ کیونکہ پاکستان میں ایک ڈیل کی تاریخ رہی ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے پہلے وہ افواہ ہوتی ہے، پھر کیا سارائی بنتی ہے، پھر تردیدیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر واقعہ بن جاتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی ڈیل کی بات شروع ہوئی مشرف کے دور میں، پھر وہ حقیقت میں بدل گئی۔ 2 سال پہلے یہاں وہی باتیں شروع ہوئیں، 1.5 سال پہلے، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب پھر کر کے نکل گئے، اور اس کے بعد خیر مریم صاحبہ نہیں جا سکیں اور ڈیل وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ اب اگر جناب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوشش ہو رہی ہے ڈیل کی، میں نہیں ہونے دوں گا، اور فواد چوہدری صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی شیخ رشید صاحب، تو میرا خیال ہے پھر دال میں کچھ کالا تو نظر آنے لگتا ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ 4 لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں خود مسلم لیگ کی صفوں میں بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پارلیمانی پارٹی میں خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اس چھت کے نیچے 5 وزارت عظمیٰ کے امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ہم باہر کیا کریں گے، کیسے کریں گے، ہمیں تو خود متحد ہونا چاہیے کسی معاملے میں۔ اور یہ 4 نام گردش کر رہے ہیں، اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقیقت بھی ہے، اس میں شاید خاقان عباسی صاحب کا نام ہے، ایاز صادق صاحب کا نام ہے، خواجہ آصف صاحب کا نام ہے، اور ایک نام کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، وہ کراچی سے ہیں، وہ مفتاح اسماعیل بھی ہو سکتے ہیں، زبیر عمر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں مسلم لیگ کی صفوں میں۔ لیکن جب حکومت کے وزرائے کرام یہ بات کرتے ہیں مور ثبت کر دیتے تو ہیں اس پہ تھوڑا بہت دھچکا لگتا ہے۔ اور احتساب مشن کو کتنا یہ متاثر کرتا ہے؟ اور احتساب مشن دیکھیں نا، اگر یہ میں محض افواہ سمجھ لوں یا ایک ڈس انفارمیشن سمجھ لوں تو احتساب کے مشن کو تو خود بیوروکریسی الرٹ ہو جاتی ہے۔ احتساب کے ادارے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ کل کے اگر حکمران ہیں، انہوں نے وزیر اعظم بن کے آنا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے، تو نقصان تو ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ موجود ہیں جناب شہزاد اکبر صاحب، ان سے ہم یہ سوال تو بعد میں کریں گے کہ یہ کیا حقیقت کیا ہے 4 کی۔ لیکن آج آپ کی میٹنگ ہوئی شہزاد اکبر صاحب، جس میں آپ نے وہ جو تحویل مجرمان کا معاہدہ ہے اس کے بارے میں پیش رفت کا جائزہ لیا، اور جو اطلاعات ٹی وی کے ذریعے چینلز کے ذریعے ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ اس معاہدے پر مزید غور و خوض ہوگا، پھر آپ کیبنٹ سے منظوری لیں گے۔ اول تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ معاہدہ جو آپ نے ڈرافٹ تیار کیا ہے یہ فائنل نہیں ہو سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا برطانیہ کی طرف سے کوئی ریزرویشن ہے؟ اور دوسرا یہ کب تک حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے سامنے پیش ہوگا؟ شکریہ شاہد صاحب۔ دیکھیے یہ جو مجرمان کی تحویل کا معاہدہ ہے وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے برطانیہ اور پاکستان کے دوران۔ یہ جو آج جس کے اوپر میٹنگ تھی انٹیریئر منسٹری میں، وہ بیسیکلی ریٹرنیز ایگریمنٹ ہے کہ جو ویزا اوور سٹیئرز ہوتے ہیں جن کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہوتی ہے اور امیگریشن کے قوانین کے تحت ان کا برطانیہ میں مزید رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ آنے سے انکاری ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ معاہدہ ماضی میں ایگزسٹ کرتا تھا، پھر جب ای یو سے ختم ہوا، ان کا بریگزٹ ہوا، تو اس کی جگہ اب ایک بائی لیٹرل ٹریٹی ہو رہی ہے۔ یہ ٹریٹی جو تھی اس کو پیش کیا گیا تھا کابینہ میں 2-3 ہفتے پہلے، تو اس میں مزید غور و خوض کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب، اپنے شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر شری مزاری اور میں 4 اس کے رکن تھے۔ تو آج اس پہ کچھ مزید ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور وہ
ایک دو نئی اس کے اندر کچھ ایڈیشنز کرنے کی بات ہوئی ہے جو برطانوی حکام سے ڈسکس ہوگی، اور اگر وہ ایگری کریں گے تو 1 سے 2 ہفتوں میں یہ کابینہ کے سامنے پیش کے لیے آ جائے گا. تو جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ جو لوگ ویزا اوورسٹیئرز ہیں، جن کا ڈیپورٹیشن کا معاملہ ہے، جو ڈیپورٹ ہونے ہیں، اس میں آسانی ہوگی، کیونکہ اس سے پھر برطانیہ جو ہے وہ اسپیشل فلائٹ کے تھرو بھی ان لوگوں کو پاکستان واپس بھیج سکتا ہے. تو شہزاد اکبر صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات میاں نواز شریف پر پڑیں گے اور پھر حکومت سیاسی کوئی بہانہ نہیں بنائے گی برطانیہ کی اور ان کو رپورٹ کر دے گی؟ دیکھیے، یہ معاہدے کا تو معاملہ نواز شریف کے کیسز سے تھوڑا سا برعکس ہے، کیونکہ یہ درست بات ہے کہ نواز شریف اس وقت ایک جو جس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ ویزا اوورسٹیئر کی ہے. ان کا ویزا وہاں پہ اس وقت ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ 6 ماہ سے زیادہ مدت ایک سٹریچ میں وہاں قیام نہیں کر سکتے، اور وہ تقریباً 18 ماہ سے ہیں. ابھی وہ اصل میں جوڈیشل پروسیس سے گزر رہے ہیں، کیونکہ برطانوی حکومت نے تو انہیں ڈیپورٹ کرنے کا کہہ دیا اور یہ کہا کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی، آپ واپس اپنے ملک چلے جائیں، کیونکہ ہیلتھ گراؤنڈ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس معاملے کو نواز شریف نے چیلنج کیا ہوا ہے امیگریشن ٹریبیونل میں، اور اگر ٹریبیونل کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا فیصلہ درست تھا، تو پھر نواز شریف کو وطن واپس آنا ہوگا، یا ایک ان کی رائٹ ٹو اپیل مزید ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ اس وقت ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک امیگرینٹ کا جو اوورسٹیئر کا ہے وہ ہے، اور اس معاہدے کے تحت اگر جب ان کا جوڈیشل پروسیس پورا ہو جاتا ہے تو وہ ڈیپورٹ کیے جا سکتے ہیں. تو جس طرح سے باقی جتنے وہاں پہ امیگریشن وائلیٹرز اور اوورسٹیئرز ہیں، اسی کے ساتھ ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے. اب شہباز شریف صاحب کا معاملہ بھی پھر آپ پنجاب حکومت کی کورٹ میں ڈال دیا، آپ نے اٹارنی جنرل صاحب نے خط لکھ دیا کہ آپ اس کے پروسیس پورا کریں. تو یہ اب کب تک پروسیس مکمل ہو کہ آپ عدالت میں جائیں گے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ کی جائے یا ان پر توہین عدالت لگائی جائے اور ان کو نااہل قرار دیا جائے؟ جی، وفاقی کابینہ نے پچھلے ہی میٹنگ کے اندر یہ جو معاملہ تھا یہ اٹارنی جنرل صاحب کے سپرد کیا تھا، کیونکہ وفاقی حکومت ہی اس کیس میں پارٹی تھی جس میں شہباز شریف صاحب کی انڈرٹیکنگ کے اوپر اور نواز شریف کی اپنی انڈرٹیکنگ کے اوپر انہیں باہر جانے دیا گیا تھا. جی، تو اب وہ جو انڈرٹیکنگ کے جو مدرجات تھے ان کے مطابق جو انہوں نے اپنے ہیلتھ گراؤنڈ اور جو ان کا جس وجہ سے وہ برطانیہ میں مقیم ہیں اس کو بھی کوالیفائی کرنا تھا ود میڈیکل رپورٹس، اور حکومت پاکستان کو ایکسیس دینی تھی اپنے فزیشنز تک. اب وہ دونوں چیزیں پوری نہیں کی گئی، تو عدالت میں جانے سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب نے پنجاب حکومت کی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ ان کے جو سبمٹ کردہ میڈیکل لیٹرز ہیں، کیونکہ ہم نے کافی دیکھا ہے اس کے اندر ان کا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ جس میں ان کی میڈیکل رپورٹس ہوں، ان کی ٹریٹمنٹ ہوں، وہ نہیں ہیں. ایک ان کے بڑے پرانے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر لارنس رمیش، جو ہارلے کلینک ہے وہاں پہ اس میں ہیں، پرائیویٹ کلینک ہے. ان کی کچھ 4 چٹھیاں ہیں جس کے اندر نواز شریف صاحب کی کچھ جنرل ایک ہیلتھ کے بارے میں باتیں لکھی گئی ہیں. تو وہ عرض کیا ہے کہ وہ میڈیکل بورڈ اس کے سامنے، جس میں ہر جو ہیلتھ سے رکھنے والے شعبہ سے تعلق رکھنے والے تمام ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ ان لیٹرز کا میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر معائنہ کریں اور پھر اطلاع دیں حکومت کو کہ کیا وہ واقعی بیمار ہیں یا ان کی ایسی بیماری ہے جس کا علاج وہاں ہو رہا ہے، کیا پروگرس ہے، میں مزید کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ وہی بیسس بنے گا پھر عدالت کے پاس جانے کا. کیونکہ اگر میڈیکل یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اور ان کا کوئی علاج نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے انڈرٹیکنگ کی وائلیشن کر رہے ہیں.